لیکن میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سے بڑے مضبوط ملک تھے ان کے کیا حالات ہوئے۔ سب سے پہلے امریکہ کی سب سے تکڑی اکانومی سمجھی جاتی ہے۔ 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی امریکہ میں ہوئی، 5 گنا زیادہ وہاں مہنگائی ہوئی، یعنی امریکہ کے اندر 1.5% سے زیادہ چیزیں مہنگی نہیں ہوتی۔ یہ 10 سال تک اتنی رہتی ہے مہنگائی، 1.5%۔ وہاں مہنگائی پہنچ گئی 7.5% پہ۔ اس کے بعد کینیڈا، جو بڑا یہاں سے کتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ کینیڈا جاتے ہیں اور کینیڈا کے شہری بنتے ہیں، 30 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کینیڈا میں آئی۔ اس کے بعد برطانیہ، 30 سال میں 1992 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی وہاں آئی۔ ترکی میں 20 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی۔ اور میں صرف کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ جی بڑی مہنگائی آ گئی، ہمیں گورنمنٹ کو ہٹا دو کیونکہ اتنی مہنگائی آ گئی۔ اب یہ میں نے جو آپ کے سامنے یہ فگرز رکھ رہا ہوں، یہ ذرا آپ کیونکہ سارے آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ تو بڑا یہ زمانہ بدل گیا ہے، موبائل فون آپ کی جیب میں، گوگل کریں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ذرا یہ سنیں، پیپلز پارٹی کی پہلے دور میں 71 سے لے کے 77 تک 13.9% اوسط مہنگائی ہوئی اس دور میں۔ پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں 88 سے کہ 2 سال ان کی حکومت چلی، 8.3% مہنگائی ہوئی۔ پھر ان کے پیپلز پارٹی کے تیسرے دور میں 94 سے لے کے 96 تک 11.6% مہنگائی ہوئی۔ پھر ان کے 2008 سے 2012 کے دور تک 13.6% مہنگائی ہوئی۔ اب یہ ساری نوٹ کر لیں فگرز کہ ان کے 4 دور میں کتنی مہنگائی ہوئی، کہ صرف ایک دور میں، دوسرے دور میں 8.3 ہوئی تھی، باقی ساری 10% سے زیادہ مہنگائی ہوئی۔ نون لیگ پہلا دور 90 سے لے کے 93 تک 10.08% مہنگائی ہوئی۔ دوسرے دور میں 97 سے لے کے 99 تک 7.2% مہنگائی ہوئی۔ اور ان کا جو تیسرا دور تھا جس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں ان کے دور میں، تو ان کے 5% مہنگائی ہوئی۔ اور تحریک انصاف جس نے جو اٹھتا ہے کہ جی مہنگائی میں مر گئے، تحریک انصاف کی مہنگائی ہوئی 8 ہمارے جو ابھی تک 3.5 سال میں 8.5%۔ تو پہلے تو یہ ذرا واضح ہو جائے آپ کو کہ مہنگائی کتنی ہے ان کے مقابلے میں، کیونکہ وہ بڑا شور مچا ہوا جی گورنمنٹ گرا دو، جلدی سے گرا دو، کیونکہ لوگ پس گئے مہنگائی میں۔ پہلے ہاں ہے مہنگائی، اور میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آنے لگا ہوں، لیکن ہم اس وقت مہنگائی آئی ہوئی ہے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا سائیکل آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر تحریک انصاف دوسری چیز کہتے ہیں جی بڑی ہماری نااہل حکومت ہے۔ تو میں صرف اب آپ کو صرف جو انٹرنیشنلی مانا گیا کہ تحریک انصاف نے کس طرح یہ سارے چیزوں کا مقابلہ کیا، اب میں صرف انٹرنیشنل اکنالجمنٹ بتا رہا ہوں کہ دنیا نے تحریک انصاف جو اس وبا میں جو 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے، تو دنیا کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے اکانومسٹ میگزین جو دنیا میں ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ 3 سالوں کے اندر جو یہ کرونا کا دور ہے، جو ملک ٹاپ 3 میں 190 ملکوں میں جو سب سے اوپر، جس نے سب سے بہتر طریقے سے اپنی معیشت بھی بچائی اور اپنے لوگوں کو بچایا، ان 3 میں پاکستان ہے۔ ورلڈ بینک نے تعریف کی، ورلڈ اکنامک فورم نے تعریف کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خود مثال دی پاکستان کی کہ جس طرح انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ تو اگر اتنا نااہل ہوتا ملک، تو دنیا کے اندر جدھر ساری دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ہمارے سے بہتر سسٹمز جن ملکوں کے تھے، اگر وہاں اتنی تباہی آئی ہے اور پاکستان اس سے نکلا ہے۔ بل گیٹس جب ابھی مجھے ملنے آئے تو انہوں نے خاص پوچھا کہ کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ آپ اتنے بڑے چیلنج سے آپ اتنی بہتر نکلے۔
وہ باقاعدہ NCOC جدھر سے ہمارا سارا یہ کنٹرول ہم کرتے تھے، باقاعدہ وہاں گئے، انہوں نے تعریفیں کی، اور پھر یہ بھی تعریف کی کہ ایک طرف ہم کرونا سے لڑ رہے تھے اور دوسری طرف اب پچھلے سارے سال میں کوئی پاکستان میں پولیو کا کیس نہیں ہوا۔ تو یہ اگر حکومت اتنی نااہل تھی، پھر اس کے بعد جو ہمارا احساس پروگرام ہے، احساس پروگرام کو ورلڈ بینک نے دنیا کے 4 ٹاپ پروگرامز کے اندر کہا گیا کہ جو سب سے بہترین احساس پروگرام تھا اس مشکل وقت میں، جنہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کری، وہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ میں صرف ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہمارے سے پہلے مجھے بتائیں یہ 2 جماعتیں، کبھی انٹرنیشنل کسی چیز میں ان کی کوئی تعریف کی گئی ہو؟ کلائمیٹ چینج کے اندر برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان جس طرح کلائمیٹ چینج سے جو اگلا بہت بڑا مسئلہ دنیا کو آ رہا ہے، اس نے صرف اور صرف پاکستان کی تعریف کی۔ اچھا جی، اس کے بعد میں جو آپ کے سامنے جو ابھی چیزیں لے کے آ رہا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے تاکہ آپ سب، میری ساری قوم تیار ہو جائے اس کے لیے۔ اب اس سچویشن کے اندر اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف اکانومی کا برا حال تھا، پھر اوپر سے کرونا آ گئی، پھر وہ ایک دنیا کے اندر قیمتیں چڑھ گئیں، اور پھر افغانستان کا کرائسس آ گیا۔ افغانستان میں کیا ہوا تھا؟ افغانستان میں لوگوں نے پینک کر کے ڈالر خریدنے شروع کر دیے، ڈالر آ کے انہوں نے پاکستان سے خریدے، کیونکہ وہاں لوگوں کو انسرٹنٹی تھی، اس سے پریشر پڑ گیا ہمارے روپے کے اوپر۔ اور اس کے بعد وہ بھی میں بعد میں ہوں کہ اب یوکرین آ گیا، لیکن اس سے پہلے اب سوچیں کہ اس ساری چیز میں پاکستان نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی جو اکانومی تھی، جو ہماری دولت میں اضافہ ہوا، جو گروتھ ریٹ تھی، اور وہ ورلڈ بینک ویریفائی کر رہا ہے، وہ 5.6% تھی۔ 5.6% نون لیگ کے آخری سال میں تھی، جب انہوں نے خسارہ کر کے، قرضے لے کے اور بڑے خسارے کر کے، جب انہوں نے جو ان کی بیسٹ 5ویں سال میں تھی، وہ تیسرے سال میں تحریک انصاف کے 5.6% تھی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک نے ویریفائی کی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ پاکستان کی دولتوں میں یہ کیسے اتنی زیادہ ہماری گروتھ ریٹ بنی؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجی، 31 ارب ڈالر۔ یہ تقریباً 10 ارب ڈالر زیادہ تھی جو کہ ہمارے سے پہلے ریمیٹنس بھیجتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس کی گئی۔ پچھلے 5 سال میں جو پچھلا نون لیگ کا دور تھا، ایکسپورٹس وہیں کی وہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک یہ رکھتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ گراف دیکھ لیں۔ اس گراف میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 2000 سے گراف ہے اور 2020 تک۔ اس گراف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ روانڈا اسی دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا، ویتنام اس دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا، چائنا اس کدھر گیا، ہندوستان کدھر گیا، بنگلہ دیش کدھر گیا، اور پاکستان سب سے نیچے۔ یعنی ہماری ایکسپورٹس بڑھی نہیں، اور جب تک ایکسپورٹس نہ بڑھیں وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے، مجھے اور فخر ہے اس چیز پہ کہ 38 ارب ڈالر کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹس کی، ان سارے چیلنجز کے باوجود۔ پھر ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب لاک ڈاؤنز ہوئے ہوں اور اکانومی سلو ہوئی ہو، اس دور میں پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 6000 ارب روپے سے زیادہ ہوئی، ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اور یہ گروتھ تھی 31% ہماری ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ہوئی۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ساری جتنے بھی میں اعداد و شمار آپ کو دے رہا ہوں اپنے موبائل فون کے اوپر، یہ سب چیک کر سکتے ہیں۔ پھر جو 4 بڑی پاکستان کی فصلیں تھیں، گندم، چاول، شوگر، گنا اور مکئی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کی پروڈکشن ہی نہیں ہوئی ان 4 کی، کیونکہ ہم نے پیکج دیے ہوا تھا اپنے کسانوں کو۔ قیمت بھی سب سے زیادہ ملی، تو صرف کسانوں کے پاس پہلی دفعہ 1100 ارب روپیہ اضافی پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ اور یہ اس سے کیا ہوا؟
کسانوں کے پاس جب پیسہ زیادہ گیا، ہم نے پہلے یہ شوگر ملز والے ان کو پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے تھے، ان کی کٹوتی کر دیتے تھے، ان کو پیسے کم ملتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھیں ان کی یعنی شوگر ملز کے باہر کسانوں کی. کیونکہ ہم نے قانون پاس کیے اور ہم نے ان کو صحیح پیسہ دلوایا، ان کو قیمت ملی، ٹائم پہ ملی، انہوں نے اپنی پیسہ لگایا زمین پہ، اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور بھی ہم نے قدم اٹھائے. کسان کارڈ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. پھر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھی ان کو ہم نے انسینٹیوز دیے، 7.4% ادھر ہوئی. ہماری جو ٹاپ پاکستان کی 100 کمپنیز تھیں انہوں نے 930 ارب روپے کا پروفٹ جو ریکارڈ کمایا، اس سے کبھی اتنا زیادہ پروفٹ ہی انہوں نے کمایا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ بڑے بڑے منافع کریں تاکہ اور انویسٹرز آئیں، تاکہ اور خوشحالی آئے، تاکہ اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو. پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی کریڈٹ یعنی انہوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیے ہیں، 1400 ارب روپیہ. اس کے بعد پاکستان کی جو ٹریکٹر سیل تھی یہ ریکارڈ ہوئی، 20% پچھلے سال سے زیادہ ٹریکٹرز بکے. ٹرکس 81% ٹرکس اور بسز زیادہ بکی پاکستان میں. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی، 16 ارب ڈالر، اور ہماری مین ایکسپورٹ ہی ٹیکسٹائل ہے. تیل کی کنزمپشن یعنی ہمارا جو تیل 15% بڑھ گئی پاکستان میں تیل کی کنزمپشن. کیوں؟ کیونکہ ایکٹیویٹی بڑھ گئی، بزنس ایکٹیویٹی بڑھ گئی. کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو اٹھایا تھا سب سے پہلے، اس میں 1500 ارب روپیہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گیا، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے روزگار، لوگوں کا روزگار بھی بڑھا. اور پھر جو ہمارا فورن ایکسچینج تھا، جو ہمیں سب سے کم فورن ایکسچینج ریزروز رہ گئے تھے، ہمارے 23.2 ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو تقریباً پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ